بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ النحل کی آیت ہے جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، یعنی یہ شرط لگائی گئی ہے بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشے جائیں گے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا شان ہے، بڑا زور ہے اس کے اندر کہ نیک کام کرنے والوں، نمازیوں، تہجد گزاروں، عمرہ کرنے والوں، حاجیوں، جہاد کرنے والوں، تبلیغ کرنے والوں، حقوق العباد کے اوپر زور دینے والوں، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں، دوستوں سے وفا کرنے والوں، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والوں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، اس نقطے کو کبھی نہ بولنا۔ جتنے نیک اعمال ہیں، ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے وَهُوَ مومن، اس کا مومن ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اوپر پوری طرح ایمان لائے، جس طرح اللہ کی کتاب کا تقاضا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرے اور وہ شرک نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ پکارے اگر لگاتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہ کرے، یہ اگر کنڈے دیتا ہے یا 11ویں دیتا ہے یا 12ویں کی میلاد مناتا ہے اور مزاروں پر چادریں چڑھاتا ہے، بکرے چڑھاتا ہے، پنڈارے بانٹتا ہے، مرغیاں چڑھاتا ہے، تاکہ انڈا بھی اگر کسی مزار کے اوپر چڑھاتا ہے، یا چاول کا ایک کونا اگر اس نے کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز یا 11ویں میں ایک دیلا ڈال دیا، ایک فلس ڈال دیا، ایک پیسہ ڈال دیا، تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور اس کو مشرک کہتا ہے قرآن، یہ ایسے لوگ مشرک ہیں، چاہے واسطے وسیلے کے ساتھ اگر پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اس طرح۔ پھر اسی طریقے سے اگر وہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر اگر اس کا ذرا برابر تعاون ہے تو اس کا پھر ایمان سے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے جس طرح یہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کتنی تکلیفیں اٹھا کے اور کتنی زیادہ کر کے، یعنی محنت کر کے وہاں تک پہنچے ہیں، وہاں جیلیں بھی کاٹیں، سب کچھ۔ اسی طرح عمران خان کتنی جیلیں کاٹ رہے ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، لیکن شرک کے بت کے پرستار ہیں اور جمہوریت کا بت جو ہے اس کی پوجا کرتے ہیں، کہتے ہیں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان کے سارے اعمال جو نیک کام کچھ کیے بھی ہیں، خیر خواہی کے، رفع عامہ کے، اور اللہ کے ساتھ اگر کوئی انہوں نے اپنا تعلق رکھا بھی ہے تو وہ مشرکانہ تعلق ہے، جس طرح مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود ہوتے مشرک ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یہی دعوت ہے اس دور کے اندر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اٹھائی ہے، وہ اسی نقطے کے اوپر اٹھائی ہے کہ قوم کے لوگوں اور خاص کر مسلمانوں، تم شرک نہ کرو، شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو۔ اور جنہوں نے شرک پھیلایا ہے، تمہارے چاہے 1000 سال پرانے ہوں، سارے صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا، پھر ان مولویوں کا بھی، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی، سارے یہ جو قبر کے ساتھ جن کے تعلق رہے ہیں اس انداز سے کہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، ان سب کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا مجرم قرار دیا کہ یہ دائی گزرے ہیں شرک کے، جب تک ان کا کفر نہ کرو، ان سے برات کا اعلان نہ کرو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور تم جاؤ گے جب وہاں دیکھو گے یہ سارے کے سارے شرک کے جو دائی ہیں، چاہے عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی اجمیری ہو، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، اور یہ اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، یا یہ بعد والے ڈاکٹر اسرار ہوں، علی انجینئر ہو جو ابھی زندہ ہے، جو زندہ ہے ان کے لیے معافی کا ایک موقع ہے، جس طرح عبداللہ عمر دورانی ہے، قاری خلیل الرحمن ہے، منور سلطان ہے، ان کے لیے ابھی موقع ہے، یہ ایمان خالص کی طرف آ جائیں، شرک سے ایک ایک شرک سے توبہ کرو میرے بھائیوں۔ باقی جو مر گئے وہ گئے مارے گئے، اب کوئی تلافی کا موقع ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ہم اتنی بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ایسوں کی صلاۃ المیت نہیں ادا کی جا سکتی ہے، اور رحمت اللہ علیہ اب نہیں رہے ہیں جن کا شرک ثابت ہو گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اصل میرے پیارے بھائیوں، یہ اس مسئلے کو اٹھنا چاہیے، کوئی اس کے خاطر کوئی جلوس نہیں نکالتا ہے، کوئی اعلان نہیں کرتا ہے، باقی کوئی غزہ کے لیے دوڑے جا رہا ہے، کوئی کشمیر کے لیے دوڑے جا رہا ہے، ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ہمدردیاں ہیں، دعائیں بھی ہیں ان کے لیے، لیکن سب سے پہلے ان کو دعوت دی جائے کہ مرنے والوں ایمان خالص کر کے مرو، یہ نہ ہو کہ ادھر سے ذلت اور خواری ختم ہونے کے ساتھ
करोड़ों खरबों गुना ज़्यादा ज़िल्लत और ख्वारी वहाँ तुम्हारी शुरू हो जाए, तो वहाँ तो चीखोगे, चिल्लाओगे, वापसी की दुआएं मांगोगे, फरियादें करोगे अल्लाह ताला से, फिर नहीं सुनी जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आज मौका है, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर ईमान लाने के बाद फिर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये बड़े बड़े दावे करने वाले मनों और टनों के आए हैं, लेकिन जमे नहीं हैं। कोई ना कोई बहाना बना के फिसले हैं और अलहदा हुए हैं, या उन्होंने अपना एक अंदाज़ इख्तियार किया है, लेकिन जम जाने वाले बहुत कम हैं। बहुत कम साथी रह गए हैं इस अंदाज से, जो बिल्कुल खालस मुखलस और जम गए हों, एक लम्हे के लिए भी उनके अंदर कोई तब्दीली ना आई हो इस दावत के हवाले से। ये जो दावत उठी है डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, आज से तकरीबन अब 38-39 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक लम्हे के लिए भी, एक बाल बराबर भी इसमें कभी शक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये दावत बढ़ती जा रही है। अब सोशल मीडिया का दौर है, ऑडियो से, अब वीडियोज़ के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत जारी है, और ये बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह। और ये गलबे के लिए उठी है, ये भी बात सारे कान खोल कर सुन लें, ये इंशाअल्लाह दबेगी नहीं, ये दावत बहुत शिद्दत के साथ उठेगी। और अब आखिरी उम्मत है, आखिरी कौम है, इसने दावत ने गलबा पकड़ना है, और अल्लाह ताला मुखलस और बासलाहियत लोगों को आगे लाएगा। अगर पीछे हटने वाले पीछे हटे, तो इन्होंने दीन का क्या बगाड़ा, अपनी बगाड़ी, अपनी आखिरत बर्बाद की है, दुनिया के अंदर भी ज़िल्लो ख्वार होंगे, और आखिरत में जाके जहन्नम की आग से नहीं बच सकेंगे। इनको कहा जाएगा, देखो ईमान की दावत उठी थी, तुम ईमान लाए भी थे पूरी तरह, उसके बाद फिर तुम्हें क्या हो गया था नामुरादो। इनके चेहरे काले होंगे, और इन पर लान तान हर तरफ से होगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, एक दूसरे पर लानत का इनका सिलसिला शुरू हो जाए, लेकिन वापसी नहीं है। आज मौका है, ईमान को खालिस करो। आपके भाई आपको बता रहे हैं, पुकार पुकार कर आपको कह रहे हैं कि ईमान खालिस ये है, और ये शिर्क की बातें, इसको छोड़ दो।